بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لوگ ذکی انور کی سوانح پڑھیں گے، اور تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ذکی انور ہیں۔ ذکی انور کے حوالے سے کئی باتیں اہمیت کی حامل ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ جھارکھنڈ کے اہم افسانہ نگاروں میں، بلکہ اردو ادب کے اہم افسانہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے بہت سے افسانے لکھے، بلکہ جھارکھنڈ کی تاریخ میں اتنے افسانے کسی نے نہیں لکھے، چاہے ناول کی بات ہو چاہے افسانے کی بات ہو۔ ذکی انور نے بے تحاشا لکھا، اور انہوں نے اپنے افسانوں میں اپنی خاص پہچان بنائی۔ وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوتے ہوئے بھی جدیدیت کے دور میں جو افسانے لکھے انہوں نے، وہ ایک اہم کارنامہ ہے، اور جھارکھنڈ کی ادبی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ان کی سوانح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلے ویڈیو میں جو JSSC میں نصاب میں ان کا افسانہ شامل ہے، اسے ہم پڑھیں گے۔ اس کا افسانے کا عنوان ہے نروان۔ تو آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں ان کی سوانح نگاری سے متعلق چند ضروری باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکی انور کی سوانح۔ ذکی انور کا شمار اردو کے معروف فکشن نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق بہار شریف کے ایک ذی علم گھرانے سے تھا۔ ڈاکٹر اختر آزاد کی تحقیق کے مطابق ذکی انور کے جد اعلیٰ یعنی آباء و اجداد تاجکستان سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے اور یہاں بود و باش اختیار کی، جبکہ ڈاکٹر ہمایوں اشرف کے بقول عبداللطیف سوداگر ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے۔ ذکی انور کے پردادا کا نام عبداللطیف سوداگر تھا۔ یہ 2 بھائی تھے، ایک نے دہلی فوج میں نوکری کی اور دوسرے نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا، اور یہی حضرت اتر پردیش کے مختلف علاقوں کی سیاحت کرتے ہوئے بہار شریف پہنچے۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی انسیت کی بنا پر انہوں نے اسی علاقے کو اپنا مسکن بنایا، یعنی ٹھہر گئے وہیں۔ عبداللطیف کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ ان کی ایک ہی اولاد تھی جس کا نام تھا شیخ کرامت حسین۔ شیخ کرامت حسین کو اپنی ذہانت اور علم کی وجہ سے شہرت حاصل تھی، اور وہاں کی مومن برادری میں ان کی عزت تھی، لہٰذا انہوں نے شیخ صاحب کو اپنا رہبر تسلیم کر لیا۔ شیخ کرامت حسین کی 5 اولادیں ہوئیں: کنیز فاطمہ، نبی بخش، محمود عالم، کبریٰ خاتون، بی بی رسول باندی۔ دوسری اولاد نبی بخش یعنی مولانا نبی بخش احسن سخن بہاری ذکی انور کے والد ہیں۔ وہ شاعر تھے اور سخن بہاری کے نام سے شاعری کرتے تھے۔ ان کی 9 اولاد ہوئیں: شہر بانو، ابو یوسف، بلقیس بانو، اللہ باندی، خیر النساء، ام الخیر، ابو یونس یعنی ذکی انور، ابو ذر، فخر بانو۔ ذکی انور اپنے بھائی بہنوں میں 7ویں نمبر پر تھے۔ ان کا خاندانی نام محمد ذکی ہے، کنیت ابو یونس، اور تاریخی نام اختر علی۔ ان کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہمایوں اشرف کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش 1929 ہے، اور یہی ان کے میٹرک کے سرٹیفکیٹ میں بھی درج ہے۔ ڈاکٹر شبیر احمد نے بھی یہی تاریخ درج کی ہے۔ ذکی انور کے بھتیجے ابوذر زاہدی نے 1923 عیسوی کی تاریخ درج کی ہے، لیکن ڈاکٹر اختر آزاد کی تحقیق کے مطابق ان کی پیدائش 13 ذی القعدہ 1342 ہجری بمطابق 16 جون 1924 ہے، اور یہ بات انہوں نے ان کی صاحبزادی سے معلوم کی ہے، جو کریم سٹی کالج میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہے۔ وہ بہار شریف کے محلہ بنولیا میں پیدا ہوئے۔ دراصل محلہ بنولیا کا نام بندولیا ہے، جو کثرت استعمال سے بنولیا ہو گیا ہے۔
ایک روایت کے مطابق بنولیا دراصل بن پلس اولیاء سے مل کر بنا ہے، یعنی اولیاء یعنی ولیوں کا جنگل۔ ذکی انور کے والد انتہائی سادہ، ایماندار اور صابر انسان تھے۔ وہ ایک منشی کی حیثیت سے صغرا وقف اسٹیٹ میں بحال تھے۔ آمدنی کم تھی اور اخراجات زیادہ۔ جوان بیٹے جو ان کے ہونہار بیٹے تھے ابو یوسف ندوی کی اچانک موت سے وہ ٹوٹ گئے تھے اور اسی غم میں بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ والد کے انتقال کے بعد اس کے بعد والد کا بھی انتقال ہو گیا اور ساری گھر کی ذمہ داری ذکی انور پر آن پڑی۔ انہوں نے تعلیم کا سلسلہ منقطع نہیں کیا، بلکہ اپنی محنت و لگن کی بنیاد پر فروری 1944 میں صغرا ہائی اسکول بہار شریف سے سیکنڈ ڈویژن سے میٹرک پاس کیا۔ اس کے بعد ایک پرائیویٹ اسکول میں 25 روپے ماہانہ کے طور پر نوکری کر لی تاکہ گھر کے اخراجات کسی طرح سے پورے ہو سکیں۔ والد اور بڑے بھائی کی وفات کے بعد انہوں نے معروف افسانہ نگار سہیل عظیم آبادی، جنہیں ہم بہار کا پریم چند کہتے ہیں، ضیاء عظیم آبادی نے انہیں کہا ہے کہ بہار کا پریم چند، کو خط لکھا تاکہ وہ کوئی مناسب ملازمت کا بندوبست کر سکے۔ یہ بات 1946 کی ہے، جب ذکی انور چھوٹا ناگپور اردو مرکز یعنی رانچی سے وابستہ ہوئے۔ ابھی حالات ذرا سنبھلے بھی نہیں تھے کہ 1947 کا بٹوارا ہو گیا اور ملک میں بدنظمی پھیل گئی۔ اس ابتری کا شکار اردو مرکز بھی ہوا۔ دوسری جانب مرکز کے اہم رکن بابائے اردو مولوی عبدالحق کراچی منتقل ہو گئے۔ کوئی ذمہ دار نہ بچا، لہٰذا اردو مرکز خود بخود ختم ہو گیا۔ ذکی انور ایک بار پھر بے سہارا ہو گئے۔ بعد ازاں اس کے بعد سہیل عظیم آبادی کی سفارش سے اربا مڈل اسکول رانچی میں بحیثیت اردو ملازم وابستہ ہو گئے۔ دیہات میں ان کا جی نہیں لگتا تھا اور انہی دنوں انہیں ایک آدیواسی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، جس کی بھنک سہیل عظیم آبادی صاحب کو ہوئی تو بہت مشکل سے ان کو راضی کیا کہ وہ اس کام سے توبہ کریں اور انہیں بہار شریف بھیج دیا۔ بہار شریف میں وہ وے ونگ اسکول میں بحیثیت انسپکٹر کام کرنے لگے اور 70 روپے ان کے تنخواہ تھی اس زمانے میں۔ یہ 1950 کی بات ہے۔ اسی سال بنولیا کے نصیر الدین صاحب کی بیٹی فیروزہ بانو سے ان کا نکاح ہوا، یعنی 1950 میں ان کا نکاح ہوا۔ اس خاندان سے ذکی انور کا ننھیالی رشتہ بھی تھا۔ اس خوشگوار تبدیلی سے ان کی زندگی میں ٹھہراؤ سا آ گیا۔ 1954 میں کوآپریٹو سوسائٹی میں سپروائزر کے عہدے پر ان کی تقرری سرکاری ملازم کے طور پر ہوئی۔ یہ ملازمت کسی حد تک اطمینان بخش تھی، لیکن ذکی انور خوش نہیں تھے۔ وہ اسی ملازمت میں بھاگلپور مدھوبنی سے ہوتے ہوئے جب ہزاری باغ پہنچے، اس وقت انہوں نے 1958 میں میٹرک کا امتحان امتیازی نمبر سے پاس کیا۔ اس کے بعد انہوں نے تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دی اور 1962 میں رانچی کالج سے BA آنرس کا امتحان فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا۔ 1964 میں ان کا تبادلہ جمشید پور ہو گیا۔ 1965 میں رانچی یونیورسٹی رانچی سے MA اردو کا امتحان دیا اور یونیورسٹی میں اول آئے۔ کوآپریٹو سوسائٹی میں انسپکٹر کی تک ترقی کر لی تھی کہ سر کریم سٹی کالج جمشید پور کے شعبہ اردو میں گیسٹ فیکلٹی کے طور پر کام کرنے لگے۔ بعد میں مستقل ملازم یعنی پرماننٹ ہو گئے اور آخری وقت تک اسی کالج سے منسلک رہے۔ ذکی انور کو اللہ نے 5 ستارے دیے، جن میں 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں: سیما جبیں انور، انور شاہین، قرۃ العین انور، رشید جہاں انور، انور نازش احسن۔ ذکی انور سوشلسٹ نظریے کے حامی تھے اور فساد کے موقع پر مسلم علاقوں سے زیادہ ہندو علاقے کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ 11 اپریل 1979 کو جب فساد کی ابتدا ہوئی،
جمشید پور میں، تو ذکی انور ہندو مسلم اتحاد کے اتنے قائل تھے کہ انہوں نے اپنا علاقہ تبدیل نہیں کیا۔ لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ سیف زون میں چلے جائیں اور جہاں ان کے لوگ ہیں یعنی مسلم لوگ ہیں وہاں چلے جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لوگوں نے انہیں نقل مکانی کا مشورہ بھی دیا، لیکن وہ اپنی ضد میں ایسا نہ کر سکے، لہٰذا وہ اپنے رہائشی علاقے آزاد نگر مانگو جمشید پور میں 11 اپریل 1979 کو ہندوؤں کے ہاتھوں شہید ہوئے اور 16 اپریل 1979 کو ان کی تدفین عمل میں آئی۔ مطلب اتنے دنوں تک ان کی لاش یوں ہی پڑی رہی۔ ذکی انور کا پہلا افسانہ کندن ہے جو جدید اردو، یہ میگزین کا نام ہے، کلکتہ سے نکلتا تھا، وہاں 1945 عیسوی میں شائع ہوا۔ 1945 سے 1979 تک ان کے افسانے ہند و پاک کے مختلف رسائل و جرائد میں شائع ہوتے رہے، جن کی تعداد 500 سے بھی زیادہ ہے۔ اردو کے متعدد افسانوی انتخاب میں یعنی اینتھولوجی میں ان کے افسانوں کو شامل بھی کیا گیا ہے۔ اردو کے ساتھ ہندی میں ان کی کہانیوں کا انتخاب بھی شائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت ساری کہانیاں لکھی، جن میں جادو کا گلاب، مٹی کی شہزادی، گرم چائے، رامو موچی اور سونی کے فاختہ قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تقریباً 50 انگریزی افسانوں اور 5 ناولوں کو اردو میں منتقل کیا۔ اب دیکھتے ہیں ان کے علمی اور ادبی مشاغل کو۔ 1948 عیسوی میں انجمن ترقی پسند مصنفین رانچی کی رکنیت حاصل کر کے باضابطہ ترقی پسندوں کے قافلے میں شامل ہو گئے اور آخر وقت تک وہ فعال رہے، متحرک رہے، ایکٹیو رہے۔ 1976 میں بہار اردو اکیڈمی پٹنہ کی جنرل کونسل اور لائبریری سب کمیٹی کے ممبر بھی نامزد ہوئے۔ اساتذہ اردو کانفرنس میں شرکت کے لیے 22 مئی 1967 کو کشمیر اور 1978 کو ٹونک راجستھان بھی گئے۔ بہار شریف، بھاگلپور، رانچی، ہزاری باغ اور جمشید پور میں دبستان اردو، گوشۂ احباب، اردو سماج اور نکہت کلب جیسی ادبی تنظیموں کی بنیاد ڈالی اور اردو کے حلقے کو وسیع کیا، جس سے اردو کا فائدہ ہوا۔ اس کے علاوہ بھاگلپور کے مغل پورہ میں جدید لائبریری کے نام سے ایک اردو لائبریری قائم کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آخری وقت تک اردو کے لیے، اردو کے بقا کے لیے، اردو کے ترویج و اشاعت کے لیے کوشاں رہے اور انہوں نے زندگی بھر اردو کی خدمت کی۔ ان کا کوئی افسانوں کا مجموعہ تو شائع نہیں ہوا ہے، البتہ ان کے نمائندہ افسانوں میں ہم ڈائنامائٹ ہے، چلم ہے، نیگڑی ہے، نروان ہے، پہلا دن ہے، شہید ہے، چاند نزدیک ہے، لذت خواب سحر، 3 سال 3 دن، زہر بھی امرت بھی، یہ ایسے افسانے ہیں جو ان کے مشہور افسانے ہیں اور یونیورسٹیز کے نصاب میں بھی شامل ہیں۔ ان کے ناولوں کی ایک طویل لسٹ ہے، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کئی ناول کے نام یہاں دکھ رہے ہیں۔ پیار ہے 1952، سازش، طوفان کے بعد، خوابوں کی شہزادی، ننگی عورت، زنجیر، قیامت، دوسری لڑکی، انتظار، چبھن، ریشمہ، زہر، شیشہ دل، خوابوں کی جنت، مہدی اور انگارے، ستمبر کی ایک رات، دل کی بازی، گمشدہ جنت، شکست ہی شکست، یہ ان کے اچھے خاصے افسانے ہیں اور ناول ہے، انہوں نے بہت لکھا۔ ایسے زیادہ لکھنے والے کو ہم لوگ BCR نویس کہتے ہیں، جو بہت زیادہ کہانیاں، ناول وغیرہ لکھے، اس کو BCR نویس، بہت زیادہ لکھنے والا۔ ان کے افسانوں کا کوئی مجموعہ تو شائع نہیں ہوا اور بہت سے افسانے وہ فسرات کی نظر ہو گئے، لیکن سب سے پہلے جو افسانوں کا انتخاب شائع کیا وہ ڈاکٹر ہمایوں اشرف ہے۔ انہوں نے ان کے چند افسانوں کو ذکی انور جائزے اور افسانے کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں لوگوں نے محسوس کیا کہ ان کی یہ کہانیاں نمائندہ کہی جا سکتی ہیں یا پھر جو دستیاب تھیں۔ اس کے علاوہ ذکی انور شخصیت اور فن کے حوالے سے ڈاکٹر شبیر احمد نے 1991 میں ایک کتاب لکھی، اور تیسری کتاب ہے ذکی انور شخص، فن اور تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر اختر آزاد کی، ابھی حالیہ 2-3 سال پہلے 2020 میں آئی ہے۔ تو ان کتابوں میں
آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ جو چیزیں اور بھی ہیں مختلف بھی ہیں، اس میں آپ ان کتابوں کے مقدموں سے رجوع کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم لوگ ملیں گے انشاءاللہ۔ اس میں ہم ان کا مشہور افسانہ نروان کا مطالعہ کریں گے اور اس میں مشکل الفاظ معانی کی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس افسانے میں کون سی خاص بات ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔